کہ ہاتھاپائی اس عمر میں کوئی لوگ کرتے نہیں ہیں، ناخوشگوار واقعہ تھا، لیکن وہ محترم میرے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے۔ آپ لوگوں نے ابتدائی کچھ ویڈیوز تو دیکھی ہیں جس انداز سے وہ عمران خان کو بوٹ چاٹ اور بوٹ پالش دیا اور میری بات کاٹ کے وہ شروع ہو گیا تھا، اور اس کی بعد کی ویڈیو نہیں ہے جس میں اس نے پھر ان کو یہودی کہا، باپ کو یہودی کہا۔ تو پھر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا خاموش ہو جائے۔ تو اب جب ایک آدمی خاموش نہیں ہوتا ہے، میرے لیڈر کو میری موجودگی میں اس طرح حرف سرائی کرے گا، تو اس نے مجھے پرووک کیا، اور یہ انہوں نے اس شخص نے اور اس کے باپ نے ایک وتیرہ بنایا ہوا تھا لوگوں کی جو ہے بے عزتی کرنے کا۔ تو یہ جو ٹریٹمنٹ اس کو ملی ہے وہ میرا خیال ہے مناسب ہے۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، یہ کہیے گا کہ اس وقت مختلف باتیں کی، ایک سیکنڈ یار، سر یہ ہمیشہ جیل چودھری صاحب کے پروگرام میں کیوں ہوتا ہے؟ پہلے فردوس عاشق افغان نے بھی مکہ مارا تھا، اب یہ واقعہ ہو گیا، تو وہ کیا وہ ماحول بتاتے ہیں؟ جاوید چودھری صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو ایک عام سوال کیا تھا نواز شریف صاحب کے آمد کے حوالے سے۔ تو جب نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے ان سے سوال کیا، وہ نواز شریف کے آمد کے بجائے عمران خان پہ بولنے لگے۔ جب میری باری آئی، میں نے اس سوال کا اسی کنٹیکس میں جواب دیا کہ قانون کو فیس کرے گا، عدالتی بگوڑا ہے۔ یہ شاید یہ الفاظ سن کے اس کو اشتعال آیا جس پہ اس نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ سر انہوں نے ویڈیو اور تصویریں بھی کچھ ریلیز کی ہیں، کیا ریلیز کرنی چاہیے تھی یا یہ وہ کریں یا نہ کریں، جب ہم کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر تمام نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دستوں گرباں ہونا غلط بات ہے، غلط روایت ہے، نیشنل ٹی وی کے اوپر تھوڑا سا برداشت اور تحمل کا مظاہرہ ہوتا تو شاید اس کی اور زیادہ بہتر نتائج نکلتے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو مذہب گریس میں ہیں وہ لڑائی جھگڑوں میں نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ بتائیں نا کیا علاج کروں ایک ایسے شخص کا جو مسلسل جو ہے میری بات کاٹ کے میرے لیڈر کے خلاف پردہ سرائی کر رہا تھا۔ تو وہ تو اس نے، اگر ہم کوئی دور پار ہوتے، وہ کسی اور چینل یا اسکرین پہ بیٹھا ہوتا، تو اب اتنے سے فاصلے کے اندر انسان ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے، یہ ویڈیو لوگوں کے سامنے جانی تھی۔ کیا سمجھتے کہ یہ اس طرح بغیرت آدمی ہے کہ اس کے لیڈر کو یہ سلواتے سب؟ میں نے نواز شریف کو یہی گالیاں یا یہی الفاظ سناتا تو میں اچھا لگتا، تو لہٰذا وہ خود اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بھئی آپ دلیل سے بات کریں، منطق سے بات کریں، آپ بات کرتے ہوئے بھی گریس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ شاؤٹنگ کرنا، میری آپ دیکھیں نا، جب میں گفتگو کر رہا تھا میں نے تو کوئی شاؤٹنگ تو نہیں کی تھی، نہ اس کو پرووک کیا، نہ میرا یہ کام ہے، نہ میں یہ کرتا ہوں۔ لیکن کوئی بھی شخص جو ہیں یہ اس مغالطے میں نہ رہیں کہ وہ دوسرے کسی انسان کو اس طرح ساتھ میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرے گا، تو جناب علی وہ دوسرا شخص جو ہے سمن بکمن اس کو سنتا رہے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سر اس نے بعد میں کوئی دھمکی شمکی تو نہیں لائی کہ باہر جا کے معاملہ دیکھتے ہیں یا معاملہ ادھر ختم ہو جاتا؟ یار کسی کی مجال ہے جو دھمکیاں لگائے، جنہوں نے لگائی ہیں ان کو بھی جو ہے ہم نے کہا ہے کہ جی مونا بھائی اپنا کام کرو۔ سر شعیب شاہین نے کل جو کچھ آپ کے بارے میں کہا ہے اس کو جواب دینا پسند کرو گے؟ شعیب شاہین نے جو کچھ آپ کے بارے میں کہا ہے سر اس کو جواب دینا پسند کرو گے؟ شعیب شاہین صاحب پہ آپ نے بھی سنگین الزامات لگائے ہیں۔ میں رات کو آپ کا موقف لینے کے لیے کال کی، لیکن شاید آپ سینیٹر عفنان سے لڑائی میں بزی تھے، اس وقت بات نہیں ہو سکی، لیکن آپ کے پاس ثبوت ایسے موجود ہیں، اور یہ جو الزامات ہیں یہ ظاہر ہے آپ کو ثابت کرنے پڑیں گے، پارٹی میں بھی ہو سکتا ہے اس پر بات ہو۔ آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے رد کیا تمام الزامات کو۔ جی میں نے ٹویٹ لگائی، میں نے اس ٹویٹ سے پہلے ایک ٹویٹ لگائی تھی کہ لیگل ٹیم میں غدار ہیں، آپ سب کو یاد ہے، اور میں نے ان کی طرف نشاندہی کی تھی لیکن نام اس کا نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے میرے پاس بڑے ویلڈ ریزن اور ایویڈنس ہیں۔ یہ شخص مکمل دکھاوا ہے، ڈکوسلا ہے۔ یہ فواد چودھری کی وساطت سے اپریل کے آخری ہفتے میں جو ہے خان صاحب کے پاس لایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر چند لوگوں کے ساتھ
کلوژن کی، اور جس کے بعد جو ہے یہ ہمارے لیگل ٹیم کی اجلاسوں میں آنے لگا۔ آپ سب اسلام آباد کے صحافی ہیں، آپ سب روزانہ اس ہائی کورٹ میں آتے ہیں۔ اس نے کل میرے خلاف ڈے ٹائم میں آپ لوگوں نے ان سے انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں میں نے اس شخص کا نام قطعاً کبھی نہیں لیا ہے، لیکن اس نے اپنے انٹرویو میں میرے خلاف جھوٹ بولا